بگڑتی نہیں، بات جب وہ بنا دیتے ہیں، نام لے کے تیرا آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں۔ بات بگڑتی نہیں، جب بات وہ بنا دیتے ہیں، نام لے کے تیرا آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اور لفظ جب اشکوں سے وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں۔ اور خدا ناراض جب ہوتا ہے گناہگاروں سے تو درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ ذرا گنج کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد اس کی جسے رحمان کہا جاتا ہے، حمد اس کی جسے رحمان کہا جاتا ہے، خالق و عادل میزان کہا جاتا ہے۔ جملے اگر سمجھ آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا کہ حمد اس کی جسے رحمان کہا جاتا ہے، خالق و عادل میزان کہا جاتا ہے، اور جس پاک کلام سے پہلے ہو تعظیم اسی پاک کلام کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اسی آیات نجرات کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا حافظ محمد سہیل مہدی صاحب کے وہ آئیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے دل کو عمر فرمائیں۔ کہنے سے قبر بلند وادار گنجے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وذريته أجمعين. أما بعد، قال تعالى في الكلام المجيد: كونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اپنے ثواب اور قاری صاحب سے سارے ثواب کرتے سارے پڑھو السلام آقا مدینہ وادی بے کسان سیاح لا مقام خسر بے خوبا عزیز مصر سمدیت مالک مملکت احدیت احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا وضوء لمن یصلی علی النبی علیہ السلام. اس کا وضو ہی نہیں جڑا مصطفیٰ نبی آل دے درود و سلام وضو ہی کامل. میرے آقا کریم فرمانے میں ہوتا کوئی دین نہیں جڑا درود و سلام. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا درود پڑھنا جنت کے راستے گھرنا میں مترادف ہے. دوستان گرامی نظر میرے آقا پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جدوں بھی درود و سلام کا موقع ملے اچا پڑھو. عرض کی بھی آقا کے کلمہ پڑھی تو رب نہیں سنتا. فرمایا سنتا ہے لیکن اچا پڑھیا مومن تے منافق کے فرق کا پتہ چلتا. نارے دل تے ملے گناہ کی سیاہی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں تین چار احادیث کریمات کی درود و سلام اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں توجہ فرماؤ چونکہ میں تھوڑا جا جلدی ہی صحیح اس واسطے میں پہلے قاری صاحب کو سال ثواب دی نگری چند منٹ دی حاضری واسطے حاضر ہوئے اور یہ ساڑھے واسطے ضروری خوش قسمت میں اسٹوڈنٹ جنہوں نے اللہ جل شان ہوتے ہیں ایسا کریم استاد عطا کرتے ہیں. اپنے استاد مکرم اس تہوار تھے کہ بچے لاہور دور دراز کر اپنے ساتھی اخراجات میں کام قاری صاحب کی اپنے شیخ مکرم بارگاہ عقیدت دے پور میں شامل کر صبح قاری صاحب نے دربار میں باندھی بچیاں دیتی عزیزاں نے اوتے فاتحہ خانی اور چادر پوشی کے بعد
ایتھے تقریب صحیح انعقاد پذیر ہے۔ حقیقت جنتی ہے وہ بندہ جڑا اپنے ایمان دی اس حالت دید کرے کہ چلو دنیا تو ٹر جائے۔ خوش قسمت ہو شاگرد، خوش قسمت ہو عزیز۔ اور پتہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جدوں یتیم روندا ہے، جدوں یتیم پریشان ہوتا ہے، جدوں یتیم کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر ڈائریکٹ رب فرشتوں کو پوچھتا میں پھر کراؤں نا میلاد دی، معراج دی، ذکر و اذکار دی، ختم قرآن دی، کل خانیاں ہون، پیران دی محفل ہوئے، میلاداں دی محفل ہوئے، کشف بادشاہ کوئی بھی محفل ہوئے، رب فرشتہ تو پوچھتا ہے کتھوں آئے ہو، مگر جدوں کوئی یتیم ہوئے رب ڈائریکٹ آدھے کنے رو آئے۔ خوش قسمت ہے جنہوں اپنے پیو کی تمیز، جنہوں اپنے استاد کی تمیز، جنہوں اپنے مرشد کی تمیز، اور مطلب کوئی یہ سمجھے جناب کو چاہ رہے کٹھے کرم کا کو جناب مسئلہ ہے۔ استاد دی دید واسطے یاد رکھنا نوجوانوں، ایک کو باری بیجو جی میں بڑھنے کے توڑ جاؤ، استاد دی عزت و توقیر وقت او بھائی تو آپ ہی بیجا کہا انہوں نے رہن دے تو آپ ہی بیجا انہوں نے جتنے کٹھا کرے میں شادی پانے استاد دی عزت و توقیر واسطے دولت نہیں چاہتے یہ بھی کہ پیسے اگر شاگرد یا یہ وہ استاد ماں باپ کی تمیز واسطے دولت کی لوڑ نہیں ہوتی، غیرت کی لوڑ۔ ہر غیرت مند ہر غیرت مند شاگرد، ہر غیرت مند امتی اپنے استاد کی بھی، اپنے ماں باپ کی بھی، اپنے آقا دی تمیز اگر نہیں کرے گا پھر کیڑا کوئی نقصان ہے، پھر بھی وہ ٹوٹا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، سکوٹر بھی ساڑھے نالو چنگا، تنخواہ بھی چنگی، مگر فرمایا من تارک العہدہ ردا عن الابواب، جس بندے دے ہتھوں ادب دے تقاضے ختم ہو گئے، ادب تو خالی ہو گیا، ادب تو چٹ ہو گیا، فرمایا ردا عن الباب نہیں ابواب، فرمایا اللہ اپنے ہر رحمت دے دروازے کو انہوں دفع کر ادب ایسی میں توڑے کو ایک مسئلہ پوچھنا، ایک بندہ ماں باپ کو توہین کرتا ہے، یہ مسئلہ ظاہر نشید کرے ہو ٹائم ہوتا تو میں کاٹھے دے بیان کرنا سکتا، ماں باپ کو توہین کرتا ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، ماں باپ کے خلاف چالا چلتا ہے، پھر وہ جناب 5 گھر نماز پڑھتا ہے، وہ عالمی ہے، وہ فاضلی ہے، وہ محدثی ہے، سب کچھ ہے، ماں باپ کو بکتا ہے، آخر نماز میں ربن ناغفر دی تو پڑھتا ہی ہوتا ہے۔ بزرگوں آخر نماز میں ربن ناغفر دی والے دیا پڑھتا تے ہوئے گا نا، ایک کہتا تے ہوئے گا مولا میرے ماں باپ تے رحم کر، کرم کر، فضل کر، آسانی کر، فضل کر، رب پوچھے گا نہیں کمینے سلام پھیر کے خود مکارا بولتا ہے، نماز اعتبار کے منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لہذا محدث ہوئے یا محسن، مقرر ہوئے یا محرر، نماز نہیں جب تک ماں باپ کا حیا۔ اچھا یہ تو ہے نماز نہیں کرتا، ایک ہوئے بھی امام میرے ورگا چاہتا لوگوں کو تقید کرے، لوگوں کو پڑھاوے ربنا رو پھر نہیں، آپ اپنے
اپنے پیو کا دشمن بس جدو اودی بھی نماز تے پیچھے گیا نا ماں اچھا ماں باپ کے نوان ماں باپ یہی نہ جنہ جمعے ہیں ماں باپ کے نوان اے جنہ جمعے ہیں اے ماں باپ چھوٹے تھے مقام انہاں کا بے حد تو آتے مقام انہاں کا بھی بلند و بالا ہے فرمایا وقت بدنہما جناح الذل نے جب ماں باپ کے سامنے آئے تمہارے 8 روزہ جوان کی ہوئی وقت پہ اپنی گردن چکا بندے تھے کہ سلام نہ لائے پہ غیرت مان کے چھوک کے سلام وقت بدنہما لہما دونوں کے لیے ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی دونوں کے آگے چھوک جنہ ماں باپ کے جمعے کو دبا دیا انہاں واسطے چھوک یہ جنہ جمعے ہے ایک ماں باپ چھوٹے کے بڑے کے لیے بڑے ماں باپ استاد کچھو محدثی کچھو فتوی کچھو ایک استاد بچے بھی نکل کرائے عالم کرائے اوہدہ مقام زیادہ ہے جنہ ماں باپ جمعے ہے پیسے لینے انہی لاش تے پیسے لینے انہوں باڈی بلڈر بنایا ہے انہوں FSC کرائیے انہوں جناب بندہ چاہے انہوں محدث تے مفسر ماں باپ دے خرچے نے بنائے پھر پوچھو کہ انہیں جو رتبہ ماں باپ دا کیدا پورا دے ساس تے سورا بھی ماں باپ چمڑ والا بھی ماں باپ پڑھان والا بھی ماں باپ جواب صفدہ ایک ہوئے گا انہیں جتنا والے گئے مچو بلند و بالا کسے دا رتبہ ہے تو او دائے جنہیں انہیں مسلح دیکھنا تھا حیات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ماں باپ سمجھتے پہ ایک دیہاتی حاضر ہے آپ کا قدر انتقال گئے آپ جو سونے بڑے گناہ کرتے بخشے کا حال اور میں ماں باپ کا دیکھو عرض کی جب بہت ہو اور میں انہوں نے قبرہ تے جا انہوں نے دعا واسطے دعا بھی کر انہوں نے واسطے رضا کر معافی عرض کر دے صحیح قبرہ بھی چھتا ایسی کون ڈیزائن اولاد ہے میرے آقا نے فرمایا ہوں آج ہو گیا تیرے مصطفیٰ اگر خالی مڑ گئے ہو لوگ کہتے ہیں آقا کچھ دے سکتے ہوتے تو پھر کوئی دیتے نہ فرمایا جا اپنے گھر کے اندر 2 لکیریں کھینچ ایک لکیر ماں کی قبر دوسری باپ کی قبر سمجھ اور دعا تیری بخشش جانے ماں باپ کی فضیلت نہیں جو قبر چیتا تے ماں باپ نے تخیل اور تصور اور توہم گمان کے مطابق انہیں لکیروں نے بھی پھیلا دے دیا جے بظاہر لکیروں دا ایڈا کرم بخشش ہو تے قبروں دا کیڑا کرم انہوں نے دعاواں دا کتنا آسان سے حضرات علی وقار اصاب پیرو فریسہ دیتے عزت کر دے ایکس کی حسنی جن لوگوں کو رکھنے والے دیتے عزت کر دے انگریزی دے ٹیوشن پڑھاؤں والے ٹیچروں کی عزت کر دے جن میں سب الحمدللہ رب العالمین بلائے وہ دی اسی تعلیم کیوں نہ کری تو انگریز کی تعلیم کی تقریم واسطے طریقہ پیدا ہویا سر میں کال کر دیتی کہ ستا مجید کو چھوڑ جنہ تیری نسل سے ایک ناجرہ بھی بچہ پڑھا کے بھیجے ہے اس پوری نسل جب تک رہتی دنیا
نسل رہے ہو، گھر رہے ہو، قبیلہ رہے، ادھر تے واجب اور لازم ہے کہ جس استاد نے تیرے گھر ایک بچہ ایک آیت ہی پڑھا کے بھیجا ہے کدی اودا نمک حرام نہ بن، اودی نسل نہ اودے قبیلے نال پیار، اودے بچیاں دا احترام۔ اچھا اساس جائے کران دا کیوں دعا بنا پڑھان والے دا درجہ ماں باپ کو کیوں بلاندے؟ اس واسطے کہ والدین جمن والے آسماناں کو زمیناں تے لیا کر رکھتے تے استاد مٹی چوک کے آسماناں دے بلندے اٹھتے۔ سبحان اللہ، سبحان آسماناں دے بلندے اٹھتے۔ اس مسجد اس محلے کے اندر زینت القرآن، نجم القرآن، آسان القرآن، محترم جناب قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورحمت الواسع، انہوں نے انتہائی خلوص کام کیا۔ جدو اتنے سوائے گھر تو غبار کچھ بھی نہیں سی، ہاتھ نہ لگا اخلاص پیش کیتا ہمیشہ۔ تے جدو قیامت دن ہوئے گا یوم ندعو کل اناس بإمامہم، حکم ہوئے گا اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، حکم ہوئے گا یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں کہنا اس محلے واسطے بہت ہی خوش نصیب ہوئے گا جنہاں اپنے امام قاری محمد لطیف دے پیچھے کھڑا انہیں ہونا جنہیں آج کھڑا جنہیں آج کھڑا دوستان گرامی اسیاں اہل سنت بریلی حنفی اساں سادہ دین سادہ مسلک سادہ مشرق صرف ادب، صرف ادب، احترام 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 احترام۔ شاعر ابن عربی فرماتے ہیں کہ کون ہے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی غازی ارطغرل جڑا موجودہ دور وچ بڑا حقیقت تے مبنی ڈرامہ چلیا، اودے مرشد نے اور اودے وچ ارطغرل دا کوئی کمال جڑا ہے سو ہے اصل کمال آپ دے مرشد سے۔ وہ لکھتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ ایک بندہ حج تے گیا، انہوں کسی نے پیسے دیے یار مدینے کا سید چکر جائے، میرا شوق ہے وہ ہے وہ حاجی نے ایک نبیہ سید تھے وہ صحابہ کرام کے بارے وہ نظریات عقیدہ چل رہا انہیں نام دیتا ہوتی ستا خواب دیکھتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آل محمد کا پیار ہے نہیں، بچے چوک رہے دل سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ حضرات محترم وہ حاجی آدھے میں انہوں اچھا نہ سمجھیا، میں انہا ہدیہ لو گیا، شام سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ
اور رسی اور کوئی نہیں اہل بیت کی عقیدت اہل بیت دی ساڑھے جو ملا جناب ایسے جنہوں نے چار لفظ پڑھنے آتے وہ کچھ سید نہیں وہ داڑھی کٹاتا ہے وہ فلاں کراتا ہے تو بے غیرت کون ہے تو نسل حرام جب تو تینوں کی نے آکھا تو فتوے دے اکرمو اولادی آقا پاک ارشاد فرمان میرے آقا کل فخر رسول دے غلامو آقا کریم تے آقا تے نازل حرمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہر گناہگار آکھے بے نمازی نو بھی گناہگار سود خور نو بھی گناہگار شرابی نو بھی گناہگار زانی نو بھی گناہگار چور ڈاکو نو بھی گناہگار ہر گناہگار نو گناہگار آکھے مگر مصطفیٰ نے آل محمد دے گستاخ نو گناہگار نہیں حرامی فرمایا انہاں وہی بچے کا جڑا حرامی حلالی بات نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا علی منافق تجھ سے محبت کرنا ہی نہیں سکتا مومن تیرے بن جی نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو نور تھا نبی کا نور تھا اور کا مطلب اکیلا نور تھا نہیں نور تھے علی کا نور بھی تھا فاطمہ کا نور بھی تھا حسن و حسین کا نور بھی تھا پاک آدم ہمارے والد گرامی نے عرض کی مولا یہ ہستیاں فرمایا پیارے آدم یہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے انہی کے نور کی بدولت تمہیں بجایا مولا ان کی پاور کیا ہے فرمایا زندگی کے دوران جب بھی کوئی مشکل پڑے ان پانچوں کو پکار کریں سبحان امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں رب کو قابل بھی عرض کی مولا ایسے دعا آج خود عطا فرما جو تم منگل رات رہو رب نے فرمایا پھر تیری خواہش ہے ایسی دعا تم چاہیے پھر تو پڑھیا کر الہی بے حرمت الحسن وَأَخِيهِ وَجَّتِهِ وَنَبِيِّهِ وَأُمِّهِ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَنَا فِيهِ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین ایک دعا کا مقصد کیے اے امام ترمذی اگر ایک چاہے کہ جب جو دعا مانگے قبول ہوئے پھر پانچ تن کا نام ہے کہ دعا مانگے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رات پانچ تانا تو بھی تا مانا تو بھی تا فرمایا کہ تو من یا من تیری مرضی سجن تو من یا من تیری مرضی سجن ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے پنجتن ایمان ہے ایمان ہے ایمان مل کے پڑھو ذرا نوجوان بچے طالب علم سب بیٹھے تو من یا من تیری مرضی سجن تو من
ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے پنجتن ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے پنجتن کلام ٹوٹیا پھوٹیا میں آپ دیکھیا میں آپ پہ تیرے جواب دے میں اگر غلط نہ ہوگی تیری بخشش کر لے جتنے جگہ نہ ہوگی تیری بخشش کر لے جتنے جگہ بخشش کا جو در ہے 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 درے پنجتن بخشش کا جو در ہے درے پنجتن بغض آل نبی اور نماز بھی صحیح لنڈا میں یزید امیر المومنین تھا حسین باغی تھا میں کہے نہیں چنگا سی دنوں دکھار جوائی رکھنا سکتا او حسین جن کو دھوکے سے چھپے جن کے بچوں کو پیاسا جن کی گردن پہ خنجر اس حسین ابن حسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ جب جنت کی شہر میں تب بھی پہنچ آدم کی پشت میں جب نور مصطفیٰ اکیلا نہیں پھر بھی پہنچ قرآن بھی کہتا ہے اگر بچنا ہے تو مان پانچ آقا معراج پر جائے پھر بھی پہنچ وہ حسین پر جنائے اسامی الازانت قرآن ہے کیلی وجہ ہے فرمایا حضرت اصغر کا وہ تیر آنا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا اچانک پانی کی بالٹی آسمانوں پانی کی بالٹی نازل ہوئی وضو کیتا میں حاضر ہوں سرکار نے فرمایا لی دائیں تو میں اصل لیٹ کی تھی حضرت اسرافیل فرشتے نے میرے کندھے پہ آ کیا یا نبی نماز لمبی کر دو اللہ کا حکم ہے جب تک علی نہ آنا
جو در ہے درے پنجتن بغض آل نبی اور نماز بھی صحیح کیا نماز آل محمد نہیں کیا نماز آل محمد نہیں پنجگانا سے مان لے پنجتن پنجگانا سے مان لے حضرات دل بتا پھر پانچم کی محبت عقیدت آخری بات کر رہا کہ کیلو نصیب ہوئے گی جڑا صدیق عمر نہ دشمن ہوئے گی حضرت عثمان غنی کا گستاخ کیا ہوگا قیامت دن ہوئے گا آقا پاک فرمانے میں رب فرمائے گا عمر میزان میں کرو جاؤ میزان عمل توڑنے میں انصاف میں تقاضے پورے کرنے میں نیکیاں کا لوگ ہم دیکھنا چہرے میں چہرے دیکھنے ہیں پیارے عمر اگر ہوئے تینوں منن والا تاں پاس کرنا ہے یہ ادھر پاس ہوئے تو جنت کے دروازے تے صدیق یہ ادھر پاس ہو گیا ہے جب تک تینوں قبول نہ ہوئے کوئی جنت عثمان غنی دو نور دے سوٹ حدیث پیش کر رہے ہیں دو نور دے سوٹ مولا کی حکمت ہے فرمایا آج دسنا وقت تالیاں میں کہ تسی فقدے سو آقا کی ایک بیٹی میں عثمان غنی دو نور دے سوٹ اس واسطے کھوائے نے کہ تاکہ یقین ہو جائے دو نورانی بیٹیاں نبی دیا عثمان غنی پہلی بیٹی آقا جنرل جبر بن عاص نے نکاح دو عثمان غنی نے نکاح چوتھی تنہ تو افضل سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ دو نور دے سوٹ دو نور دے سوٹ ساڑھے اکابے میں شان بنٹن تے صحابہ کرام کی شان دی تمیز دی تسیے ایک اللہ جاتے کو بہت ہے ان کو بنٹن بیان کرنا ہوتا ہے یا ان کو جو نوکر صحابہ کا دیتے ہیں ان کو نہیں ہمارے اکابے آلہ حضرت نے ہمیں تمیز دی ہمارے اکابے شیخ محمد سرسنٹی نے ہمیں تمیز دی میرے مجھے قریب غزالی زمان راضی دورہ بیٹی وقت کلندر ملتا بیٹی وقت علامہ اصفیت کا منصوری نگاسی علیہ رحمہ اس پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ عشق صحابہ عشق اہل بیت کی تہذیب نصیب ہوئی تو غزالی زمان ایک مہربانی کریا کرو جا توڑا جہاں ہے کہ کسی بھی قول خانی اور صحوبے انہیں کے رحم کریا کرو سبحان اللہ جو کا ناشتہ کروں کر رہے انہیں کے ناشتہ کروں کر رہے کہ سبحان اللہ جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تشریف میلاد النبی ذات محترم دو نورانی سود حضرت عثمان غنی کون ہے عثمان غنی میرے آقا پاک فرماتے نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن کی اگر کسی نے زیارت کرنی ہوگی میرے آقا فرماتے نے میرے عثمان غنی کا چہرہ فرمایا جنہیں میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل کا دیدار کرنا ہوگے میرے صدیق اکبر کا دیدار کرنا کم فضیلت دو نورانی سے عثمان غنی دے کوئے گھر میں قیامت والے دے کان اللہ فرمانے دے آخرت اللہ تعالیٰ ہمارا گزاری کہے گا جب من دے ہوگا واسطہ مان اللہ فرمانے میں کہ ہو مبارک تجھ کو زندوں رہے جوڑا نور کا ہو مبارک
پیش نظر تو پہلے بچے نے میری کوشش ہے، میری دعا ہے اللہ اس محلے کے جڑے محبت کاری شامل سن اللہ تعالیٰ ان دوبارہ بہار اس مسجد میں نصیب فرماوے اور جتنے اسٹوڈنٹ کاری صاحب نے لائے کہ فائق شکر انتہائی نیک بچے نے اپنے استاد قدم دے کانڈ پہچان ہے بندہ ہوئی ہوتا ہے جڑا بعد پہچان منہ تے لاش پر سارے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے بچوں کا مستقبل ایسا روشن فرماوے اور فرمائے اللہ جل شانہ کوئی محتاجی سبتا حسین سبتا امام جل رحمہ اس عطا کا دعا اللہ تعالیٰ کا بچے کی خیر فرماوے وما علیہ پیار صدیق اکبر کا جہاں والو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے پیار صدیق اکبر کا جہاں والو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے کیونکہ ایک زمانہ صدیق اکبر نے قرب آقا میں گزارا ہے اور علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر اور اگر چاہتا ہے کہ تیرا نام بلند ہو زمانے میں تو پھر علی کے نام کو تو بلند رکھا کر پھر علی کے نام کو بلند رکھا کر تو میں آیات مجیدات کی تلاوت کا دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری خورشید احمد نورانی صاحب کے وہ آئیں گے اور آیات مجیدات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو نور فرمائیں گے ذرا استقبال نعرہ یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة سبحان الله السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بڑے ہی خوبصورت اور آسان انداز کے ساتھ قبلہ کاری صاحب آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک کو بند کر دیجئے، ذرا سادہ کیجئے، آواز کھولیے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. اور آدم جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، پھر اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. پھر اللہ کی نظروں میں قرآن چمکتا ہے. اور صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا. صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. اور میں کہوں یا محمد اور جاؤں نارو دوزخ میں، یہ محمد مصطفیٰ سے گوارا ہو نہیں سکتا. یہ محمد مصطفیٰ سے گوارا ہو نہیں سکتا. اور ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی. ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی. اور اشکوں کو جب صبح ملی تو رات بن گئی. ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی. اشکوں کو جب صبح ملی تو نات بن گئی. اور اللہ کی صفات ہے، قرآن کی آیات جب ہم نے سب کو ملایا مصطفیٰ کی ذات بن گئی. جب ہم سب کو ملایا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی. اسی عقیدت کے ساتھ میں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا سید قاسم شاہ بخاری صاحب جو آئے اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائے. جناب کے آنے سے قبل دوبارہ گئیے نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بھاگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. جو فی حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. اور اگر فاطمہ کے نام روز محشر
اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. نعرہ زمین میری نہیں ہوگی، زمن میرا نہیں ہوتا. زمین میری نہیں ہوگی، زمن میرا نہیں ہوتا. زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا دفن میرا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا دفن میرا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں نبیوں کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں نبیوں کی، زبان میری نہیں ہوتی، سخن میرا نہیں ہوتا. زبان میری نہیں ہوتی، سخن میرا نہیں ہوتا. میں نہیں فن پر مگر ناز یہ دعویٰ ہے. میں نہیں فن پر مگر ناز یہ دعویٰ ہے. ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا. ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا. زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا دفن جناب کے بلا سید قاسم شاہ بخاری صاحب بڑے ہی فرقہ کے ساتھ حاضر پیش فرما رہے تھے کہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا. اگر میری بات سمجھ
ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی، دنیا اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانیہ محمد، وہ ثانیہ تو بڑی دور ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ثانیہ تو بڑی دور ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اور ہو جائے جس فضا پر عنایت حضور کی، ہو جائے جس فضا پر عنایت حضور کی، پھر سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی۔ ہو جائے جس فضا پر عنایت حضور کی، پھر سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی۔ اور ماؤں کے خالی جھولیاں بے ڈوز بھر گئی، اللہ نے یوں منائی ہے ولادت حضور کی، اللہ نے یوں منائی ہے ولادت حضور کی۔ تو میں پیار کی دعوت دیتا ہوں شکیل استاد حفاظ حضرت علامہ مولانا استاد قاری لطیف نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شکیل بھی ہیں اور لاہور سے تشریف لائے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار سعیدی صاحب، وہ آئیں گے اور اپنے والہانہ انداز میں ذرا بیان فرمائیں گے۔ ان کا اسم بارے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حیدر، حیدر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب سے محفل میں حاضر ہوا ہوں، تب سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نبی پہ محفل اتنا زور لگاتے ہیں تو آپ اتنا زور لگاتے ہیں، جبکہ حضور کے میلاد کی محفل کے اندر ذوق ہمارا اتنا ہونا چاہیے، اتنا سینہ تان کے سینے کو وسیع کر کے حضور کی میلاد کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی میلاد یہ محبت رسول کی علامت ہے، اور محبت رسول ایمان کی جان۔ میں دیکھ رہا ہوں نبی میں بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن آپ پھر ہلکی سی سبحان اللہ فرماتے ہیں، جبکہ محفل کے اندر بیٹھے تو جو پڑھنے والا ہے، نعت خواہ ہے، نقیب ہے یا کوئی مقرر ہے، تو اس کے ہر جملے پہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آپ یہی اپنا معمول رکھیں گے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو حضور کے بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ ویسے بھی اکثر محفل کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، ہمارے ہم بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یہ تو ویسے حضور کے مہمان ہیں، ان کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نا، ویسے حضور کے مہمان ہیں۔ لیکن جو دیگر احباب بیٹھے اہل محلہ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی حضور کے مہمان ہیں، حضور خود ان کی میزبانی پر۔ تو ہم اگر چلے جائیں، میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں، بس تھوڑی سی حاضری ہے، ہم اگر چلے جائیں کسی دنیا دار کے بلاوے پہ، اس کے گھر میں، اس کی دعوت پہ، تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہمیں فلاں نے بلایا ہے، ہمیں فلاں عہدیدار نے بلایا، ہمیں فلاں عہدیدار نے بلایا، ہمیں فلاں حضرت صاحب نے بلایا ہے۔ لوگوں کو ہم خود جا جا کے بتا رہے ہوتے ہیں، میں جی دعوت پہ جا رہا ہوں کہ فلاں نے بلایا ہے، ان کی دعوت پہ ہم پھولے نہیں سماتے۔ حضور کے بلائے ہوئے مہمان آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، اتنے سہمے سہمے بیٹھے ہیں، کیا آپ کو حضور کی دعوت پہ اچھی نہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آل محلہ میں سے ہمارے استاد صاحب کے نمازی چند ایک نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو حضور نے بلایا ہے۔ بات غور سے
تو یہ حضور کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. ہم دنیا دار کے بلانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں. کیا حضور کی دعوت پہ حضور کے بلانے پر ہمیں خوشی نہیں ہو رہی؟ تو یقیناً ہوتی ہے. اس لیے اپنی خوشی کا اظہار کریں. ایک تو حضور کی میلاد کی محفل ہے, آپ اپنے یہاں حاضر ہونے کا اظہار کریں سبحان اللہ کے ساتھ, نعرے کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے. نعرہ تکبیر. اب نقیبے محفل لگائیں گے کمزور, اور آپ پچھلا چلا جو گزرا ہے نا وہ نقیبے محفل میں لگایا فل زور, آپ نے لگایا تھوڑا. اب آپ لگائیں گے فل زور اور سٹیج سے کم ہو رہے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آپ کو دکھانا تھا ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ آج میرے شیخ سمجھتے ہیں, ہمارے استاد, ہمارے رہنما, ہمارے رہبر, ہمارے ماں باپ, استاد الحفاظ زینت القراء قاری محمد لطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس سے باپ کے حوالے سے بھی تقریب ہے, اور میلاد پاک کے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تو استاد کے ادب کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا, کیونکہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم بڑی نکتہ چینیاں کرتے ہیں استاد کے بارے میں. استاد یہ اٹھتا ہے, یوں اٹھتا ہے, یہ چلتا ہے, یہ کھاتا ہے, یہ پیتا ہے. اور جو شاگرد استاد کی کردار کشی کرتا ہے, استاد کے اٹھنے بیٹھنے پہ اس حوالے سے نظر رکھتا ہے کہ لوگوں کو جا کے برائیاں پیش کرے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. استاد ہماری طرح اگرچہ انسان ہی ہوتا ہے, لیکن جب تک شاگرد اس کو اپنا رہبر اور رہنما نہ سمجھے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ, میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا. آپ ایک مرتبہ نا ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے, ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے. باغ کے اندر آپ بیٹھے تھے, آپ کے تلامذہ, آپ کے شاگرد, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ تھے. کتاب لکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں نا, وہ کتاب جب لکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس اٹھا قلم اٹھائی, وہ کافی ساری کثیر تعداد میں کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں. ایک مسئلہ وہاں سے دیکھا, اس کو وہاں سے نوٹ کیا, پھر لکھا, پھر لکھا. امام صاحب بیٹھے ہیں, کتابیں آس پاس ساری بکھری پڑی ہیں, کھلی پڑی. امام صاحب تصنیف فرما رہے ہیں. باغ کے دوسرے کنارے پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کی بال آئی, ایک بچہ بال اٹھانے کے لیے آیا تو امام صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے, جلدی سے کھڑے ہو گئے. بچہ اپنے معمول کے مطابق اس نے بال اٹھایا, اٹھا کے واپس چلا گیا. امام صاحب پھر اپنی جگہ پر بیٹھے, پھر بیٹھے, بھی تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بال آئی, پھر بال آئی تو بچہ پھر وہ بال اٹھانے آیا تو امام صاحب پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بال آیا, امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. شاگرد دیکھ رہا تھا یہ منظر. ان میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. شاگردوں کی ہر وہ کیفیت مختلف ہوتی ہے, کوئی جلالی ہوتے ہیں, کوئی جمالی ہوتے ہیں, کوئی ٹھنڈے ہوتے ہیں, کوئی گرم ہوتے ہیں. امام صاحب جب امام یوسف نے عرض کیا حضور بچہ آ رہا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, وہ کھیل رہا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بار بار آئے گا, بال اٹھائے گا, چلا جائے گا, تو آپ میں دیکھ رہا ہوں ہر بار کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر بار کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے مطلب اپنا کام کر رہے ہیں, بیزی ہیں, اور آپ کو اٹھنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, گوڈوں میں درد ہوتی ہے, آپ کو بڑا ٹیکیاں لگا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار جب بھی وہ بچہ
تو میں بھی 100 باری کھڑا ہو جایا کروں گا. تمہیں نہیں پتا یہ بچہ عام نہیں ہے, یہ بچہ میرے استاد کا پوتا ہے, ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو ہم حنفی ہیں, علماء اہل سنت. ہم حنفی ہیں, ہم حنفی ہیں, کہتے اپنے آپ کو حنفی ہیں. اور ہمارا عمل یہ ہے کہ استاد کے بارے میں یہ کرتا ہے, اسا یوں کرتا ہے, یہ بولتا ہے, اس طرح کا, یہ کیا بات ہے؟ استاد ایک انسان ہے, لیکن ہماری یہ رہبر و رہنما ہے. ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ بچوں تم آج اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے. ہمارے امام نے سکھایا ہے, میں تو وہ ہوں جو اپنے استاد کے پوتوں کی بھی عزت کرتا ہوں. جو شاگرد استاد کی عزت کرتا ہے, ادب کرتا ہے, وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا. جو آج استاد کی عزت نہیں کرتا, وہ اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے, آخرت میں بھی اس کا کام نہیں بنے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مقرر شعلہ بیان خطیب نقطہ جناب حضرت علامہ مولانا مختار چشتی صاحب لاہور سے تشریف لائے. انشاءاللہ ایک نعت شریف ہوگی, پھر انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے, ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے. قبلہ کے اتنا گرمانے کے بعد اگر آپ اب نہ بولے نا تو میں چھوڑنے کے بعد بن جائے گی. آپ نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر پورے زور کے ساتھ سبحان اللہ کہنے, پتہ چلے آپ کو ذرا پتہ چلا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے عقیدے کی بات ہے کہ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے. کانٹوں کی چبھن میں رہتے پھر بھی پھول زندہ ہے, اور جشن عید میلاد النبی منا کے بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کی دعوت دیتا ہوں. ننھے منھے ثنا خان مصطفیٰ جناب ثنا خان حبیب نبی حافظ محمد احمد رضا صاحب کے وہ آئیں گے اور ثنا خان فرمائیں گے, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نہ لگائیے نعرہ تکبیر, پورے زور کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. یا رسول اللہ
दी ईद हो गई फिर आ गया मिलाद दा महीना दीवानियां दी ईद हो गई सारे आशिकां दा ठर गया सीना सारे आशिकां दा ठर गया सीना दीवानियां दी ईद हो गई फिर आ गया मिलाद दा महीना दीवानियां दी ईद हो गई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जरा कहिए सुभान अल्लाह जरा और जोर से कहिए सुभान अल्लाह इसी तरह आपने सुभान अल्लाह कहनी है कि जो छोड़ के जन्नत दुनिया में आए आदम उनको कहते हैं जो छोड़ के जन्नत दुनिया में आए आदम उनको कहते हैं जो मानने वाले अपनी कश्ती में बचवाए नूह उसको कहते हैं और जो कूद पड़े आतिशे नमरूद में बेखतर इब्राहिम उसको कहते हैं और जो वक्त बीमारी सब्र कमाए अय्यूब उसको कहते हैं और जो हुस्न से अपने भूख मिटाए यूसुफ उसको कहते हैं और जो हाथ से अपने परिंदे उड़ाए ईसा उसको कहते हैं अगर समझ आए तो दोनों हाथों को उठाकर आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह जरूर कहना कि जो हाथ से अपने परिंदे उड़ाए ईसा उसको कहते हैं और नजर जिसमें हर नबी की रंगो बू आए मुहम्मद उसको कहते हैं माशाअल्लाह। तो मैं नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देता हूँ जनाब सनाखान मुस्तफ़ा सनाखान बेबी नबी हाफिज मोहम्मद जहान कादिर साहब के वो आएंगे और हदिया किदत पेश फरमाएंगे जरा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि हमारे उस्ताद मुहतरम ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद लतीफ़ साहब का ये मुबारक सालाना उर्स है तो जिसकी तकरीब में हम सब हाजिर हैं तो उनके दराजात की बुलंदी के लिए हम सभी दुआ गो हैं कि अल्लाह की बात में इल्तिजा करते हैं परवरदिगार आलम उनकी तुरबत पे करोड़हार रहमतों पर हुक्म शुरू फरमा। तो मैं उनके चूँकि शागिर्दों में हूँ तो मैं समात के लिए हाज़िर हुआ था तो ये मेरे दोस्त हैं साथी भी हैं तो ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं तो इन्होंने कहा कि 2-4 मिनट चाहे बयान करें या नात बयान तो भी हो सकता है सिर्फ 2 नात की शेर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा तो कोई भी ज़ुबान खामोश ना रहे तमाम अहबाब हुजूर की ज़ात व बरक़ात पर बाबा ज़ुबरान दुरूद व सलाम की गज़ल निशान पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह झूम के पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ दिया असी अजमना रहे ओ दी असी अजमना रहे जिदे लई कायनात सजाई गई है रस्ता वेख दे रहे जिदा नबी सारे ओ ज़ात तशरीफ लाई हुई ते सोने ने सदिया जिनानो आए बैठे ते बदली नूर दी महफिल ते छाई
ایڈی سونی صورت میں دل وچ کھبرتی جاوے تک کے اونے نین اڑیو دل پیا میرا ڈولے دل پیا میرا ڈولے ٹھر گئیا میں تر گئیا بولو ٹھر گئیا میں تر گئیا میرا باہی میرے نال میں گم ساگی دوائی جا مکھ کے سر سے غربت تے ٹوٹ گیا میرا تالا مکھ کے سر سے غربت ٹوٹ گیا میرا تالا ٹوٹ گیا میرا تالا حق آخا گل سچ آخا بولو حق آخا گل سچ آخا حق آخا گل سچ آخا کدی رکھیا نہیں مارنگی کبھی ساریاں پاری جا ماشاءاللہ جزاک اللہ ذرا ان کو بالکل بند کر دیجئے آواز بولیے ان کو بند کر دیجئے بالکل جے فلک کو بصورت سجایا نہ ہوگا جے فلک کو بصورت سجایا نہ ہوگا کسے شہدانی اتھے سایا نہ ہوگا جے فلک کو بصورت سجایا نہ ہوگا کسے شہدانی اتھے سایا نہ ہوگا نہ اے عرش کرسی نہ اے جنت تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یوسف نہ یوسف زلیخا نہ تختہ نہ تاجہ دے سلطان نہ ہوندے محلہ دے والی نہ دربار ہوندے کسے نہ ملدی ایتھے زندگانی ہوا نہ ہوندی نہ ہوندا ایتھے پانی محبوب صاحب اب دیکھنا ہے ہاتھ کون اٹھاتا ہے یقیناً جو بھی عاشق مصطفیٰ ہے ہاتھ ضرور اٹھائے گا نہ ہوندا ایتھے پانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے کے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدائی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا بنایا نہ ہوگا تو اب اسی عصیدت کے ساتھ میں بیان لاجرات کے لیے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمانے کے لیے خطیب نقطہ دا خطیب شعلہ